النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات اس سے بخوبی واقف ہے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی یعنی کہ خلاصہ کلام قرآن مجید، اور آپ اس سے بھی ناشنا نہیں کہ جس معروف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اور مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ زندگی کی جو ہے بہت بڑی جو ہے سچائی ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے ہر کسی کی زندگی کی جو ہے ایک بہت بڑی سچائی ہے۔ دنیا میں آج سائنس نے کافی ترقی کر لی۔ سائنس وہ ہے کہ جو ہے جس نے ایک ایسی ریکٹ بنا دی کہ انسان کو یہاں سے چاند تک پہنچا دیا۔ سائنس نے ایسی ترقی کر لی کہ جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ سائنس وہ ہے کہ بیماری کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس کی تحقیق کر لیتا ہے۔ جسم کے اعضاء میں کس میں خرابی پیدا ہو گئی ہے یہ جان لیتا ہے۔ جی، خون میں کیا خرابی ہو گئی، جو خون کو اللہ نے انسان کے جسم کے اندر جو ہے اس گوشت کے اندر جو ہے رگوں کو رکھا، اس رگوں کے اندر اللہ نے خون کو بہایا۔ وہ جو خون بہتا ہے اس خون کی روانگی کو اور اس میں پیدا ہونے والے جراثیم کو آج سائنس جانتی ہے۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اتنی بلندیوں تک پہنچ گئے انسان، لیکن اس کے باوجود زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان یہاں آ کے مجبور ہو جاتا ہے جب یہ اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب آگے اللہ مالک ہے، آپ کا کام ہے دعا کرو۔ مجبور ہو گیا ہے انسان خدا برتر و بزرگ کے سامنے، خدا بندہ قدوس کے سامنے انسان مجبور ہے۔ بھلے ہی آپ نے کتنی ترقی کر لی، کتنی بلندیوں کو چھو لیا، آپ نے آج جو ہے چاند کے اوپر گھر بنانے کو اپنا مقصد بنا لیا، دنیا میں جو ہے کتنے سیارے گھوم رہے ہیں اس کی تحقیق آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے آج جہاں سائنس ختم ہوتی ہے وہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ جہاں سے سائنس ختم ہوتی ہے وہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ بندے جب تم مجبور ہو گیا ہے تو پھر آ میری بارگاہ میں، مجھ سے طلب کر میں تجھے عطا کروں گا، مجھ سے طلب کر میں تجھے عطا کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم ہر جگہ، ہر سو، ہر لمحہ اللہ کے مجبور ہیں۔ اللہ سے دعا مانگو تو مجبوری میں مت مانگو، بتانا یہ مقصد ہے۔ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا، تم مجھ سے مانگ تو صحیح میں تجھے عطا کروں گا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے اللہ سے مانگنے کی بجائے در در کے ہو کے پھر رہے ہیں، در در کے ہو کے پھر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ نہیں کہتا کہ ذرائع استعمال نہ کرو، ذرائع بھی اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں۔ بیماری بھی ہے تو اس کا علاج بھی اللہ ہی نے دیا ہے، یہ ہزاری آئی ہے تو اس کا بھی علاج اللہ ہی نے دیا ہے، اگر کسی کو اثرات ہو گئے تو اس کا بھی علاج اللہ ہی نے دیا ہے، یہ سحر ہو گیا ہے، جادو ٹونا ہو گیا ہے، اس کا بھی علاج اللہ ہی نے دیا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے ایک ذریعہ مقرر کر دیے ہیں، ان ذریعوں کے ذریعے سے آپ کو چلنا ہے، لیکن مانگنا کیا ہے کہ اے اللہ تو مجھے عطا فرما۔ جھکنا کس کے سامنے ہے؟ اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہے۔ طلب کس سے کرنا ہے؟ ذریعہ تو اللہ نے پیدا کیا لیکن دینے والی حقیقت میں ذات اللہ ہے۔ انسان پیدا ہوا تو کیا ماں نے پیدا کیا؟ نہیں میرے بھائی، ماں کو اللہ نے ذریعہ بنا کر پیدا کیا، خالق اس مخلوق کا اصل مالک تو وہ ہے، لیکن اللہ نے ماں کے درجے کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک پھر کوئی ویسا درجہ نہیں پا سکتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہم کس کی خدمت کریں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ماں کی کرو۔ پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس کی خدمت کریں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ماں کی کرو۔ پھر اس کے بعد میں میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس کی خدمت کریں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم ماں کی کرو۔ 3 مرتبے میرے آقا نے فرمایا کہ تم اپنے ماں کی خدمت کرو، تم اپنے ماں کی خدمت کرو، تم اپنے ماں کی خدمت کرو۔ اس کے بعد میں جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس کی خدمت کریں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ والد کی خدمت کرو، والد کی خدمت کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں باپ کے مقام کو بیان فرمایا۔ آج عزیزان ملت اسلامیہ، میرا بتانے کا اس دعائیہ کلمات کے ساتھ خطاب شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنے والے باقی نہیں رہے۔ آج ہم جو ہے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنے والے باقی نہیں رہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین اولاد اسی وقت ہوگے جب تم اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنے والے بن جاؤ گے۔ تم جس وقت اپنے والدین کے حق میں دعا کرنے والے بن جاؤ گے، اسی وقت تم دنیا کے جو ہے بہترین اولادوں میں کہلاؤ گے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے جب شادی شدہ ہو گئے، بیوی بچے والے ہو گئے، تو ہم اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہم نے اپنے والدین کو بھلا دیا۔ یاد رکھو، دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو یاد رکھتا ہے۔ جس کے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے تڑپ ہوگی وہی انسان کامیاب ہوگا۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے جو اپنے والدین کا خیال کرتے ہیں، جو اپنے جو ہے بڑوں کا خیال کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کے حق میں، اپنے بڑوں کے، اپنے اساتذہ کے حق میں جو ہے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مہینہ ہے، بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں کے درجے کو لوگوں کے درمیان میں بیان کیا۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے درجے کو لوگوں کے درمیان میں بیان کیا۔ اس سے پہلے کسی خاتون کی کوئی عزت نہ تھی، بھلے ہی وہ ماں بھی ہوا کرتی تب بھی وہ جو ہے اس کی کوئی عزت نہ تھی، لیکن عزت اگر کسی نے دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں کو اس کا درجہ دیا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اپنے جو ہے ماں باپ کے جو ہے بالکل خلاف نظر آتے ہیں۔ ماں باپ کی عظمت ہمارے دلوں میں باقی نہیں ہے۔ ماں باپ کو جو ہے ہم جب عمر بڑی ہو گئی تو ان کو ایک بوجھ سمجھنے لگے۔ یاد رکھو، تم کو جو رزق دیا جاتا ہے، تمہاری زندگیوں میں اگر کوئی خیر و برکت ہے تو وہ انہی ماں باپ کی بدولت ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس پناہ میں حاضر ہو گیا، گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا مجھے جو ہے ہر چیز کے لیے ٹوکتا ہے، ہر چیز کے لیے روکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور میرے آقا نے پوچھا کہ کیوں تم اپنے باپ کو روکتے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن بھر محنت کر کے کما کے لاتا ہوں اور میرا باپ ہے کہ باڑ دیتا ہے۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، چاہے وہ رکھے یا باڑ دے، سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ آج تو چند مٹھی کما کے کہتا ہے کہ میرا باپ باڑ دیتا ہے، چند روپے کما کے کہتا ہے کہ باپ باڑ دیتا ہے، جبکہ یہ بھول گیا کہ تیرا وہی باپ تھا جس نے تجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ تیرا باپ وہی تھا جس نے تجھے راستہ چلنا سکھایا۔ تیری ہر ضرورت کو اس نے زندگی میں پورا کیا ہے۔ بچپنے میں تجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی، تیرا باپ تیرے لیے کوئی کھلونا لے کر آتا اور تو اسے یوں توڑ دیتا، تو کیا وہ تیرے باپ کی محنت کی کمائی نہیں تھی جسے تو توڑ کر پھینک دیتا؟ کوئی کھلونوں کی تیرے پاس کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو اسے توڑ کر یوں ضائع کر دیتا، تو اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے جو دن بھر محنت کر کر رات تیرے لیے کھلونا لے کر آ کر دیا اور صبح تو نے اسے جو ہے توڑ کر ضائع کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
کہ باپ کما کر لے کر آ کر دن میں تم کو کھلونا دیتا ہے اور تم صبح ہونے تک اس کو ضائع کر دیتے ہو، تو کیا اس کا درد نہیں ہوتا؟ آج اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے کے لیے جو ہے تم سوچتے ہو۔ رمضان کے مہینے میں اکثر و بیشتر ہر خطیب آپ کو ایک احادیث کریمہ سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے اوپر قدم رکھا تو جو بددعا فرمائی۔ ہر خطیب آپ کو روایت سناتا ہے جس میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین آمین آمین۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ پہلی دفعہ ہم نے یہ عمل دیکھا، یہ عمل کیا تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ممبر پہ قدم رکھتا ہوں تو جبرائیل امین آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جس کو رمضان جیسا مہینہ ملے اور اس نے مغفرت نہ کرا لی، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسری بات یہ کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر ہو اور وہ درود نہ پڑے وہ ہلاک ہو جائے، تو آپ نے فرمایا آمین۔ تیسری بات یہ کہ جس کے والدین میں سے دونوں یا پھر کوئی ایک زندہ ہو اور وہ شخص ان کی خدمت کر کر ان کو راضی نہ کر لے، وہ شخص ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ جبرائیل امین نے بد دعا فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین فرمایا۔ آج بھلے ہی جو ہے آپ کتنے امیر ہو جاؤ، آج بھلے ہی آپ جو ہے کتنے نام والے ہو جاؤ، لیکن رہو گے تو اپنے ماں باپ کی اولاد ہی، اور ان کے لیے اگر دعا نہ کرو تو پھر تمہاری امیری کس کام کی؟ اگر ان کے لیے خیر نہ کرو گے تو پھر تمہاری یہ دولت کس کام کی؟ اگر ان کے لیے کار خیر نہ کرو تو پھر یہ دولت کس کام کی؟ یہ نام، یہ شہرت اگر ان کو پیدا نہ ہوئے ہوتے تو کہاں سے ملتا؟ یاد رکھو عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے تم اپنے والدین کے حق میں دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ قرآن تم کو دعا سکھاتا ہے کہ اللہ تو ویسے ہی ان کے اوپر رحم فرما جیسے انہوں نے ہم پہ بچپن میں رحم فرمایا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کی دعا جو ہے قرآن تم کو سکھاتا ہے۔ اللہ تم کو بتا رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرو، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ افسوس در افسوس کہ جو ہے ہم اب اپنے والدین کو جو ہے بوجھ سمجھ رہے ہیں، اپنی زندگیوں پہ، اپنی زندگیوں کے اوپر ہم اپنے والدین کو جو ہے بوجھ سمجھ رہے ہیں، جبکہ ان کی زندگی تمہارے لیے باعث برکت ہے۔ ان کا تمہارے گھروں میں رہنا یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے تم پہ فضل فرمایا کہ ان کی خدمت کر کر تم اپنے گناہوں کا کفارہ کر لو، ان کی خدمت کر کر تم اپنے لیے جنت واجب کر لو، ان کی خدمت کر کر تم اللہ اس کے رسول کی رضا اپنے حق میں کر لو، تم اب اللہ اس کے رسول کی رضا اپنے حق میں کر لو ان کی خدمت کر کر۔ لیکن افسوس ہوتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ، افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کو اپنے لیے بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھو جب اللہ نے دولت دی ہے نا تو اس دولت کا جواب دینا پڑے گا۔ جب اللہ نے مال سے سرفراز کیا ہے نا، اس مال سے سرفراز کیا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ دنیا میں بھی تم انکم ٹیکس کو جواب دیتے ہو کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ یہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے ہی قرآن کی بدولت۔ قرآن نے جو حساب آپ کو مقرر کر دیا، حدیث نے جو حساب آپ کو مقرر کر دیا، تو دنیا والوں میں نے بھی جو ہے اس چیز کو دیکھ کر ایک ڈپارٹمنٹ قائم کر دیا کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ 1400 سال پہلے ہم کو بتلا دیا گیا کہ تم کو حساب دینا ہے کہ تم نے کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یاد رکھو جو مال تم آگے بھیج رہے ہو، روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جو تم آگے بھیج رہے ہو، تو آگے بھیجنے کا محدثین اس حدیث کی تشریح یوں فرماتے ہیں کہ آگے بھیجنے کا مطلب کار خیر کر کر اللہ کو راضی کر لینا۔ آگے بھیجنے کا مطلب اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جو ہے کر دینا۔ آگے بھیجنے کا مطلب اپنے ماں باپ پہ، اپنے گھر والوں پہ، اپنے اہل و عیال کے اوپر، اپنے اقربا پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے محلے کے جو غریب حضرات ہیں ان پر، اور جن کو تم جانتے ہو اور جن کو تم نہیں جانتے، وہ جو غریب ہے، وہ جو ہے مشکل میں ہے، ان کی جو مشکل کشائی کرو گے، اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہوگا، اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہوگا۔ لیکن یاد رکھو جو چیز جو ہے فضول لغو چیزوں میں اڑائی جائے گی، اس ہر حب سیاہ کا جواب دینا پڑے گا، ہر حب سیاہ کا جواب دینا پڑے گا جو فضول خرچیوں میں کرو گے عزیزان ملت۔
याद रखो तुम्हारी जिंदगियों की कामयाबी तुम्हारे माँ बाप की दुआओं के अंदर छुपी हुई है, तो लिहाजा तुम अपने आप को उनके हक में दुआ करने वाले बनाओ। याद रखो कम जिनके माँ बाप दुनिया से गए हैं, कम से कम हर जुमा उनकी मज़ारात पर जाकर जो है फूल चढ़ाकर फातिहा ख़वानी किया करो, क्योंकि मैयतें रूहें इंतजार करती है। ये बात भी हदीस पाक से साबित है कि रूह इंतजार करती है अपने लोगों का कि जो है अब वो आएंगे तो तिश्नगी उनकी कम होगी। भले ही तुमको ये पता नहीं चलता कि अंदर वाले पे क्या गुजर रही है। सिर्फ जिन्नात और इंसान ऐसी मखलूक है जिनको जो है जमीन के अंदर की चीज नहीं मालूम होती, खबर की अंदर की चीज नहीं मालूम होती, लेकिन उससे हटकर वो लोग तमाम दीगर मखलूकात उन तमाम को जमीन के अंदर की चीज का इल्म होता है। याद रखो ज़िदान मिल्लत इस्लामिया, रूहें तड़पती है। हदीस पाक में बात आती है कि एक शख्स इंतकाल कर कर जो है जब आलम बरज़ख में पहुंचता है, जहां पे पहले से इसके खानदान के दीगर जो लोग मौजूद होते हैं, तो वो लोग पूछते हैं कि फलां को हम छोड़ कर आए थे, फलां कैसा था, फलां को छोड़ कर आए, फलां कैसा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस बिल्ली तक का वो जिक्र करता है जिसके जो ये घर से गया तो उसके घर में जो बिल्ली थी। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स की रूह पूछती है कि मेरे इंतकाल के वक्त घर में बिल्ली थी, वो बिल्ली कैसी है, उसका तक जिक्र किया जाता है। और आज हम जो है अपने वालिदैन के मज़ारात को महीनों नहीं जाते मेरे भाई, महीनों नहीं जाते, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल आखिरी रिवायत रखते हुए रुखसत हो जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ जो है एक मुकाम से गुजर रहे हैं, रास्ते में कब्रिस्तान है। मेरे आका ने देखा कि कब्रिस्तान में जो है एक कब्र के अंदर अजाब हो रहा है, तो मेरे आका सरकार जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है झाड़ से टहनी को तोड़ते हैं, झाड़ की एक डाली को तोड़ते हैं, उसको जो है दो टुकड़ों में करते हैं और ये दोनों मज़ारात के ऊपर जो है गाड़ देते हैं। चले गए, वापिस आते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर देखा कि अजाब कम हो गया। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात थी, तो फरमाया कि जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो अंदर अजाब हो रहा था, तो फिर इस टहनी को रखा, तो मेरे आका ने फरमाया कि ये तर थी, यानी कि कच्ची है, तो हर कच्ची चीज अल्लाह का जिक्र करती है, तो वो अल्लाह के जिक्र की बदौलत वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। तो अल्लाह ने अपने रहमत की बदले जो है इनके ऊपर से अजाब को खत्म कर दिया, रहमत के बदले अल्लाह ने इनके ऊपर से अजाब को खत्म कर दिया। इसीलिए हम फूल चढ़ाते हैं मेरे भाई। बास कमखलों के दिमागों में ये बात नहीं आती ये फूल क्यों चढ़ाते हैं। फूल चढ़ाने का मकसद यही है, हमको पता नहीं है, हम ये भी नहीं कहते कि हम गुनाहगार नहीं है, बेशक हर शख्स गुनाहगार है, कहीं नहीं कहीं कुछ तो कुछ किसी ना किसी के कोई ना कोई मामला जरूर होते हैं। जबान से किसी को कह दिया, आंख से कुछ देख लिया, कान से कुछ सुन लिया, पैर से किसी मुकाम पे पहुंच गए, हाथ से कुछ कर दिया, बहरहाल कुछ ना कुछ गुनाह है। कोई अपने आप को मासूम नहीं कहेगा मेरे भाई, क्योंकि मासूमियत वो अंबिया इकराम की सिफ्त है, मासूम अंबिया अलैहिस्सलाम है, कोई अपने आप को मासूम नहीं कहेगा। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फूल जब पेश होते हैं तो वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, अंदर रूह को सुकून मिलता है, क्योंकि जहां अल्लाह की रहमत होती है वहां पे अजाब नहीं होता। और अल्लाह खुद फरमाता है और रसूल खुद फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत अल्लाह के गजब के ऊपर गालिब है, अल्लाह की रहमत अल्लाह के गजब के ऊपर गालिब है। उसका गजब खत्म हो जाता है जब रहमत नाजिल होती है। तो इसलिए अपने वालिदैन का ख्याल करो, अपने लोगों का ख्याल करो, याद रखो, दुआ करो। और आखिरी बात यह है कि हमारे अपने सिलसिला अबुल्लाहिया में जितने मुरीदैन हैं वो तो जानते हैं, और जो मुरीदैन नहीं है वो भी ये बात को सुन ले। इस खानका से वाबस्तगी का एक नतीजा एक दूं आपको कि ये कि जो है हर रोज कम से कम 2 रकत सलात मगफिरत पढ़े अपने माँ बाप के हक में। हमको ये हुक्म दिया गया, हम पाबंद है, आप भी अगर चाहे तो पाबंदी कर ले कि हर रोज 2 रकत सलात मगफिरत पढ़े। सलात 2 रकत नमाज मगफिरत की नीयत से अल्लाह को राजी कर ले कि अल्लाह इसका अजर अजीम तू मेरे माँ बाप को पहुंचा दे, इसका अजर अजीम
تو جتنے دنیا کے مسلمان پردہ کر گئے سب کو پہنچا دے، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ 2 رکعت کا ثواب صرف آپ کا ماں باپ کو دے کے دوسروں کو نہیں دے گا، نہیں، سب کو دے گا۔ اور یہاں تک کہ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جو تم کلام پڑھ کر اللہ کی یاد میں جو کلام پڑھ کر جو بھیجتے ہو، اللہ اس کا اجر سب کو عطا فرماتا ہے اور اتنا ہی اجر تم کو بھی دیتا ہے۔ تو آج سے عادت بنا لو میرے بھائی سب کو اس کا ثواب پہنچانے کی۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد تشریف